اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کیفیت نماز کے بارے میں تھی۔ علیکم السلام۔ تو کیفیت نماز میں انہوں نے پہلے اذان اور اقامت کی گفتگو کی۔ اذان اور اقامت نماز پنجگانہ میں مستحب ہیں، اور پھر نماز پنجگانہ میں بھی جو جہریہ نماز ہے اس میں زیادہ تاکید ہے۔ پھر جہریہ میں سے بھی جو کیا ہے وہ فجر اور مغرب میں اس کی مزید تاکید ہے۔ بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے موارد ہیں جس میں اذان اور اقامت ساکت ہو جاتے ہیں، وہ آپ پڑھ چکے۔ آج صرف اذان کے ساکت ہونے کے بارے میں بات کریں گے کہ کچھ ایسے موارد ہیں جہاں اقامت ساکت نہیں ہوتی لیکن اذان ساکت ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے موارد ہیں؟ جناب یوم عرفہ، ٹھیک ہے، اور یوم عرفہ 9 ذی الحج کو کہتے ہیں۔ بیٹا کون سی ذی الحج کو؟ 9 ذی الحج کو کہتے ہیں۔ جو شخص حج پر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق کے ساتھ لے جائے۔ عرفات 9 ذی الحج کو، ٹھیک ہے، عرفات میں وقوف کرنا ہوتا ہے۔ وقوف بے معنی ٹھہرنا، کھڑے ہونے کی معنی میں نہیں۔ آپ وہاں بیٹھے رہیں، آپ سوئے رہیں، ٹھیک ہے، آپ چلتے پھرتے رہیں، بہرحال آپ کو وہاں پر ہونا ہے۔ تو وہاں پر جو آپ عصر کی نماز پڑھیں گے اس کا اذان جو ہے کیا ہے وہ ساکت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعے کے دن، ٹھیک ہے، آپ عصر کی نماز جو پڑھیں گے اس عصر کی نماز کے لیے بھی اذان کیا ہے؟ ساکت ہے، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے حج کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ کہاں پر ٹھہرنا بیٹا؟ مزدلفہ میں۔ عرفات میں انسان 9 تاریخ مغرب تک ہوتا ہے، پھر مغرب کے بعد نکلتا ہے، اسے مزدلفہ آنا ہوتا ہے۔ تقریباً 8-9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مزدلفہ کے میدان میں بھی جب انسان پہنچے گا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر جو ہے کیا ہے اسے نمازیں ملا کر پڑھنی پڑتی ہیں۔ پولیس والے کے چلو چلے، تو وہاں پر بھی جو ہے کیا ہے مزدلفہ میں عشاء کی اذان جو ہے کیا ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اب فرماتے ہیں کہ مزدلفہ میں آپ نے کہا کہ اذان ساکت ہو جاتی ہے، ٹھیک، کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مزدلفہ میں شیعہ ہو یا سنی، شیعہ ہو یا سنی، وہ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتا ہے۔ اور عرفات میں جو بھائی شیعہ ہو یا سنی وہ ظہر اور عصر کیا ہے ملا کر پڑھتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی اہل سنت کا بھائی سوال پوچھے کہ آپ ملا کر نماز کیوں پڑھتے ہیں تو آپ بھی انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ عرفات میں کیوں ملا کر پڑھتے ہیں، آپ مزدلفہ میں کیوں ملا کر پڑھتے ہیں۔ برحال یہ ہے کہ جو ہے کیا ہے اذان وہاں پر ساکت ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اذان اگر ہم نمازیں اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں، مثلا مغرب عشاء ہم نے ملا کر پڑھی، اذان ایک کہتے ہیں، وہ اذان مغرب کا کاؤنٹ ہوگا یا وہ عشاء کا؟ ٹھیک ہے، ظہر عصر ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ اذان جو ہم کہیں گے وہ اذان جو ہے کیا ہے جناب ظہر کی ہوگی یا عصر کی؟ کہتے ہیں جس نماز کا ٹائم ہوگا وہ اذان اس نماز کی ہوگی۔ جیسے ہی زوال ہوا، اب اگر آپ اذان دیتے ہیں تو زوال کے ساتھ کس نماز کا ٹائم ہوتا ہے؟ ظہر کا، تو وہ اذان بھی ظہر کی ہوگی، وہ عصر کے کھاتے میں نہیں لکھی جائے گی۔ اور اگر شام کو آپ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا بھی غروب میں ٹائم ہے، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ وہ ٹائم کون سی نماز کا مخصوص ہے؟ عصر، مغرب سے پہلے عصر کا، ٹھیک۔ تو وہ جو اذان آپ کہیں گے بھلی اذان کے بعد آپ ظہر ہی پڑھیں لیکن ٹائم چونکہ عصر کا ہے تو وہ اذان عصر کا جو ہے کیا ہے حساب ہوگا، ظہر کا حساب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مغرب میں بھی اگر غروب کے ساتھ ہی آپ نماز شروع کرنا چاہتے ہیں اذان کے ساتھ تو وہ اذان مغرب کی ہوگی، عشاء کی نہیں ہوگی۔
اگر آپ آدھی رات کے قریب جا کے پڑھتے ہیں نماز اور آزان کہیں گے تو وہ آزان عشاء کی ہوگی، وہ آزان جو ہے کیا ہے مغرب کی نہیں ہوگی۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، اب ایک اور سوال، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پر آزان ساکت ہو جاتی ہے، آزان کا ساکت ہونا بھائی میرے سکندر صاحب یہ رخصت ہے یا عزیمت؟ رخصت کا مطلب بیٹا یہ ہے یعنی کہ اجازت ہے کہ آزان کو ہم ساکت کریں، لیکن اگر آزان کہنا چاہیں تو کہہ بھی سکتے ہیں، یا عزیمت ہے؟ عزیمت کا مطلب ہے ضروری ہے کہ آزان کو آپ کم کرو، ضروری ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کیا ہے آزان اگر دینا چاہو تو غلط ہے، ٹھیک؟ تو اس میں دو نظریے ہیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں رخصت ہے، بھائی اذان تو ویسے بھی عبادت ہے، کیا ہے عبادت ہے، ٹھیک ہے، پہلے اس کی تاکید تھی، اب تاکید نہیں ہے مشاہد، لیکن کہنا چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عظیمت والے کہتے کہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت توقیفی ہے، کیا ہے توقیفی، توقیفی کا مطلب یہ ہے جیسے ہمیں ملی ہے من و ان ہمیں ایسے ہی انجام دیں گے، اس میں نہ ہمیں کم کرنے کا حق ہے نہ اس میں زیادہ کرنے کا حق ہے۔ ان نمازوں میں رسول اکرم نے بھی اذان نہیں کہی تو ہمیں بھی نہیں کہنی، کہیں گے تو غلط ہوگا، یہ بدعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بدعت کیا ہے؟ ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، ٹھیک ہے، یا اعتقاد رکھنا کہ یہ چیز کا دین، یہ چیز دین کا حصہ ہے جبکہ وہ حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بدعت ہو جائے گی اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر بعض علماء نے کہا ہے کہ بھائی ہر بدعت حرام تھوڑی ہے، جیسے احکام کی 5 قسمیں ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، اسی طریقے سے بدعت کی بھی 5 قسمیں ہیں، ایک بدعت واجب ہے، ایک بدعت حرام ہے، ایک بدعت مستحب ہے، ایک بدعت مکروہ ہے اور ایک بدعت مباح ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثالیں دوں تو پھر اچھا نہیں ہے، ویسے ہی ہمارے خلاف زیادہ پروپیگنڈا ہو رہے ہیں۔ خوب، تو یہ جناب یہاں تک بات ہو گئی، باقی مزید عبارت میں دیکھتے ہیں۔ بیٹا وہ یس کو تو کل کی عبارت میں مشاہد صاحب کیا تھا؟ یس کو تان تسنیہ کا صیغہ تھا، کیونکہ وہاں اذان اور اقامت دونوں کے ساکت ہونے کی بات کر رہے تھے۔ آج ہم دونوں کی بات نہیں کریں گے، ایک کی بات کریں گے۔ وہ یسقط الاذان، اذان ساکت ہو جائے گی فی اسرے، بیٹا اسرے تسنیہ ہے، اصل میں تھا اسرین، اصل میں کیا تھا؟ اسرین، ٹھیک ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، فی اسرے عرفہ، عرفہ کی 2 اثر، عرفہ کی تو 2 اثر نہیں ہے، ایک عرفہ کی اثر لمن کان بالعرفہ، یہ بے معنی فی ہے، یعنی یہ اس شخص کے لیے جو عرفہ کے میدان میں ہو، ٹھیک ہے، والجمعۃ، اور دوسری اثر جمعے کی، تو 2 اثر ہو گئے، ایک 9 ذی الحج والی اثر اور ایک ہر جمعے کی اثر میں اذان ساکت ہو جاتی ہے۔ وہ عشاء لیلۃ المزدلفہ، اور مزدلفہ والی رات جو عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے کیا ہے جناب اذان ساکت ہو جائے گی۔ مزدلفہ کا بیٹا دوسرا نام کیا ہے؟ وہی المشعر، مزدلفہ کا دوسرا نام مشعر الحرام بھی سے کہتے ہیں۔ والحکمت فی ہے، بھائی کیا حکمت ہے سکوت اذان میں؟ فی ہے کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ سکوت کی طرف، سکوت کو ہم نے کہاں سے لیا؟ یسکوتو سے، ٹھیک ہے۔ والحکمت فی سکوت الاذان مع نص، بھائی ایک تو نص ہے، نص نے کہا ہے نسیم صاحب، نص کہتی ہے کہ ان 3 نمازوں میں اذان ساکت ہے، بات ہی ختم، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی حکمت ہے، استحباب الجمع بین الصلاتین، مستحب ہے دونوں نمازوں کو آپ ملا کر پڑھیں، اگر بیچ میں اذان کہیں گے پھر تو ملانا نہیں ہوا، پھر تو فاصلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ والاصل فی الاذان الاعلام، اور دوسری بات یا تیسری بات، بھائی ایک تو نص کی وجہ سے اذان نہیں کہتے، دوسری بات یہ کہ 2 نمازوں کو جمع کرنے کی وجہ سے اذان نہیں کہتے، تیسری بات کہ بھائی اصل اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اعلان کر کے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز میں آؤ، ٹھیک۔ یہاں تو جو آپ نے پہلی اذان کہی ہے اس میں مشاہد سب لوگ آ گئے ہیں، اب دوبارہ تو ان کو گھر جانے کی ضرورت نہیں، وہیں دوسری نماز پڑھیں گے تو اب اعلان کا فائدہ، ٹھیک۔ فمن حضر الاولی،
جو بھی شخص پہلی نماز میں حاضر ہوگا صلی ثانیہ تو وہ دوسری نماز بھی پڑھ لے گا، فکانتا کالصلاۃ الواحدۃ پھر دونوں نمازیں ہو جائیں گی ایک نماز کی طرح۔ وقضا یسقط فی الثانیۃ قضا، یعنی جیسے ان تین نمازوں میں اذان ساکت ہے اسی طریقے سے اذان ساکت ہو جاتا ہے ہر دوسری نماز میں کس شخص سے؟ ان کل جامع، ہر وہ شخص جو نمازیں ملا کر پڑھتا ہے، ولو جوازن بھلے وہ نمازیں جائز ہوں، مستحب نہیں ہے ملا کے پڑھنا، جیسے ہم شیعہ حضرات ملا کر نمازیں پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے لیے عصر کی اذان بھی نہیں ہے، عشاء کی اذان بھی نہیں ہے۔ والاذان لصاحبۃ الوقت، مشاہد صاحب جب آپ نمازیں ملا کر پڑھ رہے ہیں تو اذان کتنی کہیں گے؟ ایک، وہ کس نماز کی کاؤنٹ ہوگی؟ فرماتے ہیں فَإِنْ جَمَعَ فِي وقت الأولى، اگر پہلی نماز کے ٹائم میں دوسری بھی پڑھ رہا ہے تو اذن للأولى، یہ شخص اذان دے گا کس کے لیے؟ پہلی کے لیے۔ وَأَقَامَ، پھر اقامت کہے گا، ثُمَّ أَقَامَ لِلثَّانِيَةِ، پھر دوسری نماز کے لیے فقط اقامت کہے گا، دوسری نماز کے لیے اذان نہیں کہے گا۔ وَإِنْ جَمَعَ فِي وقت الثَّانِيَةِ، اور اگر دونوں نمازیں آخری ٹائم پہ پڑھ رہا ہے، دوسری نماز کے ٹائم پہ پڑھ رہا ہے تو اذن اولاً، پہلے اذان دے گا لیکن بنیت ثانیت، اس اذان میں نیت دوسری نماز کی کرے گا کہ یہ میں اذان نماز عشاء کی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ثم اقام للأولی، دوسری نماز کی اذان کہے گا، پھر اقامت پہلی کی کہے گا، ثم للثانیت، پھر دوسری کی اقامت کہے گا۔ اس کا مطلب یہ اذان دوسری نماز کی، اقامت پہلی نماز کی، اقامت کے بعد پہلی نماز پڑھے گا، پھر دوسری نماز کی اقامت کہے گا، پھر اذان کہنے کی ضرورت نہیں۔ وَهَلْ سُقُوطُ الْأَذَانِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ رُخْصَةٌ، کیا اذان کا ساکت ہونا ان موارد میں رخصت یعنی اجازت ہے، یعنی ساکت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر پڑھنا چاہیں تو، دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فَيَجُوزُ الْأَذَانُ، رخصت والی صورت میں اگر اذان کہیں تو کہنا جائز ہے۔ ام عظیمتن، یا یہ اذان کا ساکت ہونا لازمی ہے، اگر لازمی ہوگا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ فلا یشرع، تو پھر اذان کہنا جائز نہیں ہوگا۔ وجہان، اس میں بھائی دو نظریے ہو گئے، ایک بھائی کون سا؟ عظیمت والا، اور دوسرا جو ہے کیا؟ رخصت والا۔ من انہ عبادت توقیفیہ، یہ بیٹا دلیل ہے عظیمہ کی کہ اذان کا ساکت ہونا یہ عظیمہ ہے یعنی لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اذان ایک عبادت ہے توقیفی، یعنی جیسے ہمیں ملی ہے ویسے ہی انجام دینا ہے، اس میں ہمیں کم اور زیادتی کرنے کا حق نہیں ہے۔ ولا نص علیہ ہونا، اور کوئی نص بھی نہیں ہے اذان کے کہنے پر ہونا، جب دو نمازوں کو جمع پڑھ رہے ہیں بخصوص خاص کوئی ایسی نص ہے۔ بھائی ایک تو عمومی نص تو ہے کہ نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہو، لیکن ان تین چار موارد کے بارے میں کوئی خاص نص آئی ہو ایسی نص بھی نہیں ہے، اور اذان ہے بھی عبادت توقیفی، تو نتیجے میں اذان کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ دلیل تھی عدم جواز کی، والعموم، یہاں سے دلیل شروع ہو رہی ہے کس کی؟ کہ جائز ہے اذان کہنا۔ والعموم کہتے ہیں ادلہ اذان عام ہے، عام ہے مشاہد کا مطلب کیا؟ یعنی ان تینوں چاروں نمازوں کو بھی شامل ہے، دوسری نمازوں کو بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ والعموم مخصص بفعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ عموم جو ہے، یا یہاں پر بھی اعتراض کریں کہ بھائی اگر کوئی شخص کہے کہ وہ عام دلیل تو ہے نا کہ اذان اقامت کہو، ہم کہتے ہیں عام دلیل ہیں لیکن ان کو بھی ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ مخصص، عموم کو تخصیص لگائی گئی ہے بفعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم کے فعل کے ساتھ۔ فإن النبی جمع بین الظہرین، بالتحقیق رسول اکرم نے ظہر اور عصر ملا کر پڑھی، والعشاءین، اور نماز مغرب اور عشاء بھی ملا کر پڑھی، لغیر مانع، کوئی ان کو مجبوری بھی نہیں تھی، باذان و اقامتین، اس میں بھی رسول اکرم نے ایک اذان اور دو اقامت کہی۔ پر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر اذان دینا اجازت ہوتا یا افضل ہوتا تو رسول اکرم ضرور انجام دیتے، رسول اکرم نے بھی انجام نہیں دیا، لہذا یہ آپ کے عموم والے دلیل بھی یہاں جاری نہیں ہوں گے۔ وَقَضَى فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ، وَقَضَى،
یعنی جیسے یہاں پر دو نمازوں میں رسول کریم نے آزان نہیں کہی، اسی طریقے سے تلکل مواضع، وہ جو اوپر ہم نے مواضع آپ کو بتائے عرفہ میں، ٹھیک ہے، اور مزدلفہ میں بھی ایک ہی آزان کہا گیا، دو آزان نہیں کہے گئے۔ والظاہر انہ لمکان الجمع لا لخصوصیت البقعۃ، فرماتے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آزان ساکت ہو جائے گا جناب سکندر صاحب، یہ اس جگہ کی وجہ سے یا نماز کو ملا کے پڑھنے کی وجہ سے؟ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو عرفات میں ایسی برکت ہے جس کی وجہ سے آزان ساکت ہو جاتی ہے، مزدلفہ ایسا مکان ہے، کہتے نہیں، حقیقت میں لمکان الجمع انہو کی ضمیر جائے گی بیٹا ترک یا سکوت آزان، یہ سکوت آزان اس وجہ سے کہ ہم نماز کو ملا کر پڑھ رہے ہیں، لا لخصوصیت البقعۃ، بقعہ یعنی مکان، اس مکان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ ومن انہو بیٹا، من انہو یہاں سے جو ہے کیا ہے دلیل شروع ہو رہی کہ آزان دینا رخصت ہے، اوپر تک عظیمت کی دلیل تھی۔ ومن ان الاذان ذکر اللہ تعالی، بھائی اذان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہ ذکر اللہ حسن علی کل حال، یہ اپنی طرف سے جملہ بڑھا دے، اور اللہ کا ذکر ہر حال میں جو کیا ہے وہ اچھا ہے۔ فلا وجہ، پر کوئی دلیل کوئی سبب نہیں ہے لسکوت الاذان کہ اذان ساکت ہو جائے، اصلا بالکل، بل تخفیفاً و رخصتاً، بلکہ اذان کا نہ کہنا ان موارد میں یہ کیا ہے بیٹا، ایک آپ سے بوجھ کو ہلکا کر رہے ہیں اور آپ کو ایک اجازت دے رہے ہیں کہ نہ کہنا چاہیں تو نہ کہیں۔ وہ یشکل، اب شہید ثانی اعتراض کرتے ہیں، کون کہتا ہے کہ اذان ذکر ہے؟ بھائی اذان کے کچھ جملے ذکر ہیں اور کچھ جملے ذکر نہیں۔ اللہ اکبر یہ ذکر ہے، لیکن حی علی الصلاۃ یہ کون سا ذکر ہے؟ حی علی الفلاح یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے، حی علی خیر العمل یہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب ذکر خدا، ذکر خدا نہیں ہے۔ وہ یشکل بمنع کونہی، منع کرتے ہیں کہ آذان ہو بجمیع فصول ذکرن، اس کے تمام فصل ذکر ہو، ہم اس کا منع کرتے ہیں۔ وبأن الکلام فی خصوصیت العبادت، اور دوسری بات یہ کہ ہماری گفتگو عبادت میں ہے کہ اذان کو عبادت کے عنوان سے کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، لا فی مطلق ذکر، مطلق ذکر کے بارے میں تو ہماری گفتگو ہی نہیں ہے۔ وقد صرح جماعت من الاصحاب، علماء میں سے ایک جماعت نے تصریح کی ہے، منہم العلامۃ، ان میں سے ایک علامہ صاحب بھی ہیں، بتحریم ہی کہ اذان کہنا حرام ہے، بالثلاثۃ الاول، پہلے تین مورد میں۔ پہلے تین مورد کون سے تھے بیٹا؟ عرفات کے عصر کا، مزدلفہ جمعہ کے عصر کا، اور مزدلفہ کے عشاء کا، ان تین موارد میں حرام ہے۔ وَأَطْلَقَ الْبَاقُونَ، باقی دوسرے علماء نے کیا فرمایا ہے سکندر؟ انہوں نے فرمایا سکوتہ مع مطلق الجمع، اذان ساکت ہو جائے گی جب بھی آپ نماز جمع کر کے پڑھیں۔ مطلق جمع، مطلق جمع کا مطلب یہ ہے عرفات میں ہو یا خیر پور میں ہو، مزدلفہ میں ہو یا آپ کراچی میں ہو، جہاں بھی ملا کر نماز پڑھتے ہیں تو علماء نے کیا کہا؟ اذان ساکت ہے۔ مزید یہ بحث ہی نہیں کی کہ اذان کہنا جائز ہے یا حرام ہے دوسری نماز کے لیے۔ واختلف کلام المصنف، اللہ تعالیٰ شہید اول کے درجات بلند کرے، ٹھیک ہے بھائی مشاہد، ان کی جتنی کتابیں ہیں بعض مسائل میں ان کی فتوائیں بھی اتنی ہو جاتی ہیں۔ مصنف صاحب کا کلام مختلف ہو گیا، ففی ذکرہ، کتاب ذکرہ میں انہوں نے کیا فرمایا ہے سکندر؟ توقف، انہوں نے توقف جو ہے کیا ہے وہ اختیار کیا ہے، فی کراہت ہی، کہ بھائی نماز مکروہ ہوگی، مشاہد نماز مکروہ ہوگی یا یہ آذان۔ ذکرہ میں مصنف صاحب نے توقف، مشاہد توقف کا مطلب کیا ہے؟ بریک لگا دیا، کس میں؟ فی کراہت ہی، کیا ہے آذان کہنا مکروہ ہے، فی ثلاثت، اوپر والے تین مورد میں۔ بیٹا تین مورد کون سے؟ عرفہ کی جو ہے کیا ہے عصر، جمعہ کی عصر، اور مزدلفہ کی عشاء۔ استنادن، بھائی کیوں آپ متوقف ہو گئے؟ توقف ہے یعنی رک گئے ہیں، کوئی کلیئر فتویٰ نہیں دی، کیوں؟ استنادن الی عدم وقوف ہی، مصنف صاحب نے حوالہ دیا ہے اپنے توقف کا کہ بھائی میں واقف نہیں ہو سکا، میں نہیں پہنچ سکا، فیہ علی نص،
اس اذان کے بارے میں کسی نص پر، نص نے حرمت کا بھی نہیں کہا، کراہت کا بھی نہیں کہا، تو اس لیے میں مکروہ کہتا ہوں، حرام نہیں کہتا ہوں۔ ولا فتویٰ، نہ کوئی نص ملی ہے مجھے، نہ کوئی فتویٰ ملی ہے۔ ثم حکم بنفی الکراہت، پھر مصنف صاحب نے حکم کیا کہ نہیں بھائی کراہت بھی نہیں ہے، اذان کہنا چاہو تو کہو، وجزم بانتفاء تحریم، اور یقین پیدا کر لیا کہ حرام تو نہیں ہے، کراہت بھی نہیں ہے۔ فیہا، بیٹا فیہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ موارد ثلاثہ کی طرف۔ وہ بقاء الاستحباب، اور مصنف نے کہا کہ باقی ہے اذان کہنا مستحب، کہاں پر؟ فی الجمع، جب آپ نمازوں کو ملا کر پڑھیں، بغیرہا، ان تین جگہوں کے علاوہ دوسری جگہوں پر، مؤولاً، در حالی کے مصنف صاحب نے تعویل پیش کی ہے کہ الساکت، جو اذان ساکت ہوتی ہے وہ اذان الاعلام، انہوں نے اذان کی دو قسمیں کر دی، کہ ایک اذان ایسا ہے جو لوگوں کو بلانے کے لیے کہا جاتا ہے، اور دوسرا اذان وہ ہے جو کیا ہے جناب، عبادت کے لیے کہا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْبَاقِي اذان و ذکر، باقی جو ہے وہ ذکر والا اذان ہے، یعنی جو اعلان والا تھا وہ ساکت ہو جائے گا، باقی جو ذکر اور عبادت والا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر جو کیا ہے وہ باقی رہے گا۔ اذان الذکر والاعظام، اعظام مطلب عظمت والا اذان۔ وفی دروس قریب من ذالک، اور کتاب دروس میں بھی ایسی فتویٰ دی ہے جو قریب ہے کس کے بیٹا؟ ذالک، اس ذکر والی فتویٰ کے۔ فإنه قال، بتحقیق مصنف نے فرمایا، ربما قیل بکراہت بثلاثت، ربما قیل، قیل کا مطلب کیا ہے؟ یشعر بتمریضہ، یعنی یہ قول اتنا قوی نہیں ہے، کہا گیا ہے کہ اذان کا کہنا ان تین موارد میں، عرفہ، ٹھیک ہے، جمعہ اور مزدلفہ، ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہے۔ وہ بالغ من قال بتحریم، اور مصنف صاحب نے کہا مبالغہ کیا ہے اس مولوی نے جو حرمت کا قائل ہے۔ وہ فی البیان، اور کتاب بیان میں کیا کہا گیا ہے؟ الاقرب ان الاذان فی الثلاثۃ حرام، مشاہد، وہاں کہا کراہت بھی نہیں ہے، پھر بیان میں کہا گیا کہ تینوں موارد میں اذان جو ہے وہ حرام ہے۔ تین موارد بیٹا کون سے؟ عرفہ، جمعہ اور مزدلفہ۔ اعتقاد شرعیت ہی، البتہ حرام اس وقت ہوگا جب آپ اس کو شرعی حیثیت دے کر کہیں۔ وہ توقف فی غیرہا، ان کتابوں کے علاوہ دوسرے کتابوں میں مصنف نے جو کہا ہے کوئی بھی فتویٰ نہیں دی، توقف کیا ہے، یعنی نہ کراہت کی فتویٰ دی ہے، نہ جواز کی، نہ حرمت کی۔ وہ ظاہر، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے، التحریم، بھائی اذان کہنا حرام ہے ان موارد میں، فیما لا اجماع علی استحبابہ، البتہ حرمت کی فتویٰ ہم وہاں دیں گے جہاں پر کوئی اجماع نہ ہو جو آ کے کہے کہ یہ اذان مستحب ہے۔ اگر اجماع آ گیا تو پھر ہم اجماع کو مانیں گے۔ منہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مواضع سکوت کی طرف۔ لما ذکرنا ہو بیٹا، یہ دلیل ہے کس کی؟ تحریم کی۔ کیوں اذان کہنا حرام ہے نسیم صاحب؟ لما ذکرنا ہو، جس کی دلیل ہم ذکر کر چکے۔ مشاہد و دلیل کیا تھی؟ کہ اذان عبادت توقیفی ہے، ٹھیک ہے، اور رسول اکرم نے بھی اذان ان موارد میں نہیں کہی، لہذا ہمارے لیے بھی کہنا حرام ہے۔ وَأَمَّا تقسیم الاذان الی القسمین، شہید ثانی شہید اول پہ اعتراض کرتے ہیں، باقی اذان کو جو آپ نے تقسیم کیا ہے دو حصوں میں، کہ ایک اعلامی، ایک عبادی، ایک اذان اعلان والا ہوتا ہے، ایک عبادت اور ذکر والا ہوتا ہے۔ فَأَضْعَفْ، یہ تو بہت ہی ضعیف ہے، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ اذان عبادت خاصۃ، یہ ایک خاص عبادت ہے، اصل الاعلام و بعض ذکر، اصل اذان اعلان کے لیے کی جاتی ہے، اس میں سے بعض ذکر بھی ہے، وہ بعض و غیر ذکر، اور بعض غیر ذکر ہے بیٹا۔ بعضها کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اس عبادت کی طرف۔ اذان کی طرف تو مونس کی ضمیر پلٹانا مشکل ہے نا، یہ کہا نا اذان عبادت، عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس کا کچھ حصہ ذکر ہے اور کچھ حصہ غیر ذکر ہے۔ وہ تعدی، اور یہ عبادت ادا ہوگی یا اس عبادت کی ذمہ داری ادا ہوگی بے ایکا حصہ، چلو پھر آپ ایسا کہہ دو، ٹھیک ہے، ینافی اعتبار اصل ہی،
کہتے ہیں اگر ہم یہ بات کہیں گے کہ اس کو آہستہ سے کہہ دو، یہ اس کے اصل کے ساتھ جو کیا منافات رکھتی ہے۔ اصل تو بھائی ہم ایک تیر اور دو شکار کرنا چاہتے ہیں، ہم اعلان کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم آہستہ کہیں تو پھر وہ پہلو رہ جائے گا۔ والحیالات تنافی ذکریتہ، اور شہید اول نے جو فرمایا کہ بھائی آذان ایک عبادت اعلانی ہے اور ایک ذکر، کون کہتا ہے کہ ذکر ہے؟ حیالات تو منافات رکھتے ہیں آذان کے ذکر ان کے ساتھ، بل ہوا قسم ثالث، ٹھیک ہے، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے آذان ایک تیسرے قسم کی عبادت ہے، وہ سنت متبعۃ، اور ایک ایسی سنت ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، وہ لم یوقعھا شارع، اور اس سنت کو شارع نے انجام نہیں دیا ان موارد میں، فی هذه الموارد فیکون بدعۃ، پھر اگر آپ آذان کہیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گا۔ نہ قد یقال، ہاں کبھی کہا جاتا ہے، ان مطلق البدعۃ لیس بمحرم، ہر بدعت حرام نہیں ہوتی، بل ربما قسم بعضهم الى الاحکام الخمسۃ، بلکہ بعض نے تو ان کو 5 احکام میں تقسیم کیا ہے، ومع ذلك لا يثبت للجواز، پر اتنے ابحاث کے بعد بھی اس چیز کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔